آج ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو جدی شہادت دی خبر تے میرے آقا غمگین ہون جدی شہادت دی خبر تے مصطفیٰ غمگین ہون او دی شہادت دے غم تے اگر کوئی ملا فتوہ لگائے اے جی حسین دی شہادت تے رونا جائز نہیں میرا سوال ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت تے رونا اگر جائز ہے تو حسین کی شہادت پہ تمہیں کیا اعتراض ہے حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ اگر رونا جائز ہے تو جناب حسین کی شہادت پہ تجھے کیا مسئلہ ہے میں سارے علماء کرام سے اپیل کروں گا جب محرم آئے آل نبی کا درد بیان کیا کرو آل محمد کا درد بیان کیا کرو میں جملہ کہنے لگا ہوں ملا تجھے تو توفیق نہ ہو کہ تو شہادت حسین پہ بات کرے اور آل محمد کے بات کرے میں جملہ کہنے لگا ہوں ذرا سنے دھیان سے ابھی دنیا میں لوگوں جدی شبر شہادت مصطفیٰ روے مسجد نبی ہے حضور نماز پڑھا رہے صحابہ نماز پڑھ دے پہنے میرے آقا نے سجدہ لمبا کر دیتا ہے مصطفیٰ نے سجدہ لمبا کر دیتا ہے اور سارے علماء کرام تمام امام بارگاہ میں ذاکرین اور تمام مساجد میں علماء کرام یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ صحابہ نے دیکھا مصطفیٰ نماز پڑھا رہے نبی دے یار مگر نماز پڑھ دے پہنے اور جتنے یہ علماء کرام اسٹیج پہ بیٹھے ہیں یہ سارے مدارس کے محتمم بیٹھے ہیں متولیان بیٹھے ہیں ان سے پوچھ رہا ہوں ہر طالب علم کو یہ حدیث یاد ہے ہر عالم کو یہ حدیث یاد ہے میرے آقا نماز پڑھا رہے ہیں اور نواسہ رسول نبی مسجد نبی چ کھیل دے آ رہے ہیں اور پشت مصطفیٰ تے حضور دی کمر تے سوار ہو گئے نے میرے آقا سجدے دے اندر نے اتھوں تک ساری بیان کر دینے کہ حضور دے بچڑے دا شان اتنا ہے کہ میرے آقا نے سجدہ لمبا کر دیتا ہوئے اگے ریزن نہیں دس دے کہ سجدہ لمبا کیوں ہوا ہے یہ نکتہ میں سمجھاتا ہوں انشاءاللہ تمہیں پتہ چل جائے گا حسین کو تکلیف دینے والا کل بھی لانتی تھا آج بھی لانتی ہے حسین کا دشمن کل بھی لانتی ہے آج بھی لانتی ہے حسین کو درد دینے والا کل بھی لانتی ہے آج بھی لانتی ہے حسین کو زخم دینے والا کل بھی لانتی ہے آج بھی لانتی ہے میں دلیل دینے لگا ہوں دیکھنے والے صحابہ نماز پڑھانے والا نبی اور نماز کے دوران اپنے نانا کی پشت پہ سوار ہونے والا حسین جدو اپنے نانے دی پشت نواسہ رسول آئے نے میرے آقا نے سجدہ لمبا کر دیتا ہے یہ ریزن کیا ہے یہ وجہ کیا نکتہ نوٹ کریں اور سارے محبان اہل بیت اپنے دل میں یہ بات لے جائیں سجدے میں اور مسجد نبی کے فرش میں کتنا فاصلہ ہے 2 فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے نبی دنیا میں اس کو فٹ بولتے ہیں ہم فٹ کہہ دیتے ہیں یہ فٹ انگلش میں پاؤں کو کہتے ہیں اصل لفظ اردو کا ڈکشنری میں اس کو فٹ کہتے ہیں یہ اتنی جگہ ہے اور اس کو ڈبل کر لیں سجدے کے دوران اور پشت اور کمر کے درمیان اور زمین کا فاصلہ 2 فٹ کا فاصلہ ہے یہ اہل علم بیٹھے ہیں سوچیں گے ناصر مدنی حدیث کو کیسے لوگوں کو سمجھاتا ہے اور کیسے رنگ دے کے سمجھاتا ہے میں مثالاں دے کے حدیث سمجھانا ہے مثالاں دے کے دین سمجھانا ہے مثالاں دے کے مصطفیٰ دی گل سمجھانا ہے 2 فٹ دا فاصلہ ہے ماربل نہیں لگاؤ پتھر نہیں لگاؤ ٹف ٹیل نہیں لگی لوگوں تھلے فرش کیسا ہے کہ میرے آقا نماز پڑھان بارش پہ جاوے تے آقا دی پیشانی تے مٹی لگ جاندی ہے ادا مطلب ہے مسجد نبی کا فرش بھی کچا ہے اور حسین اپنے نانے کے پشت پہ سوار ہے جب حسین نانا کے پشت پہ ہے میرے نبی نے سجدہ کو لمبا کیا ہے کہیں حسین زمین پہ گر نہ جائے میں سر اٹھاؤں حسین گر نہ جائے بتا گر بھی جاتا حسین یہ کچا مٹی کا فرش تھا کھجور کے اوپر سابشی ہو گئی حسین کو کیا چوٹ لگنی تھی بتا کیا چوٹ لگنی تھی مگر امت کو نانا سمجھا گیا حسین کا نانا حسین کو اتنا بھی زخم دیکھ سکتا حسین کا نانا حسین کا یہاں سے گرنا بھی برداشت نہیں کرتا ہوں چلو ابھی گرتا دکھا دیتا ہوں ذرا میں حدیث سے حدیث ملاتا جاؤں صرف پہلا نقطہ یہ سمجھانا ہے کہ تیرے دل میں حسین کا درد کتنا ہے اور مصطفیٰ کے دل میں حسین کا درد کتنا ہے فیصلہ تیرے ہاتھ چھڑنا ہے تو حدیث نو مان میں تاریخ تے اجے بیان ہی نہیں کی تھی تاریخ تے اجے شروع نہیں کی تھی کیونکہ ملا نے تجھے گمراہ کیا ہے نبی اللہ حدیث کے نبی
روشنی میں کہا ہے تاریخ کی بات نہ مانو، چلو تاریخ کی بات ہم ابھی سیٹ پہ چھوڑتے، میں مصطفیٰ تو درد حسین مصطفیٰ تو ثابت کردہ پہ آئی۔ میرے آقا جمعہ پڑھا رہے نہیں، اور سنیے جمعے کے دن جب خطیب جمعہ شروع کر دے، دائیں دیکھنا بھی منع، بائیں دیکھنا بھی منع، صف کا تنکا توڑنا بھی منع، کسی کو بولنا بھی منع، رک جا کہنا بھی منع، کسی کو نہ بیلا کہنا ایسے کرو یہ بھی منع، خطیب کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے خطبہ سننا، اس کو خطبہ جمعہ کہتے ہیں۔ مصطفیٰ جمعہ پڑھا رہے نہیں، صحابہ جمعہ پڑھ دے پہنے، میرے آقا دی نظر پہیے حضرت زہرا پاک سلام اللہ علیہ، حضرت مولا علیہ السلام دے جناب جی بچڑے نو آن دے آوے کے آوے۔ اور یہاں میں ایک نکتہ بیان کرو، یہ لے السلام اور رضی اللہ کے جھگڑے سے نکلو، کوئی رضی اللہ کہے یہ بھی قرآن کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، کوئی لے السلام کہے یہ بھی جناب اعلیٰ مصطفیٰ کے جناب اعلیٰ زبان کا لفظ ہے۔ میرے آقا نے کہا السلام علیکم تم پہ سلامتی ہو۔ اب امام بخاری سے بڑھ کے یہ ملا پڑھے لکھے نہیں ہے، حضرت امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری 36 سال کی عمر میں لکھی ہے، سنیے 63 سال عمر پائی ہے، 194 ہجری امام بخاری پیدا ہے، نبی پاک تو 184 سال بعد پیدا ہے۔ او امام بخاری 36 سال دی عمر جو صحیح بخاری لکھی ہے، 63 سال عمر پائی ہے، 7297 حدیثاں صحیح بخاری چ نقل کی تھی ہیں، 6 لاکھ حدیث رسول کا حافظ امام ہے وہ امام بخاری۔ حضرت کو جہاں بھی لکھتا ہے، علی کو علیہ السلام لکھتا ہے، امہات المومنین کو علیہ السلام لکھتا ہے، حسین کو علیہ السلام لکھتا ہے، حسن کو علیہ السلام لکھتا ہے۔ جب امام بخاری کو لکھتے سلام آنا تم پہ سلامتی، چلیا عام بندے نو کہہ دینا ہے السلام علیکم تیرے تے سلامتی ہوئے، او پاویں اگلا لانتی ہوئے پر تو سلامتی بھیجدا ہے۔ جدا پتہ بھی نہ ہوئے انہوں کہہ دینا تیرے تے سلامتی تے جڑے ہے ہی سلامتی دے لائق نے۔ میں نے کہا تھا میں تلمبے میں ایسی گفتگو کر کے جانی ہے کہ ہر گھر میں کل لوگ کہیں گے کہ یار ناصر مدنی آیا تھا، سنیے یہ جتنے یہ میرے چاند دوسرے روڈ پہ آپ نے زیادتی کی ہے، سٹیج سینٹر میں لگنا چاہیے تھا، اور ساری سڑک پہ یہ عوام اب یہ میرے چاند مکھن سیڈوں پہ پریشان ہیں، جیسے 200 یونٹ پہ اوپر 1 یونٹ ہو جائے تو عوام پریشان ہوتی ہے۔ یہ میرے چاند بھی اس ٹائم پریشان کھڑے ہیں کہ ہمیں فنٹ پہ جگہ نہیں ملی۔ ایم پی اے صاحب 200 یونٹ والا رولا تو ہی کدے کر دو، قسمیں رات نیند نہیں پہندی، لوکی اٹھ کے اینا لوکی رب نو نہیں اٹھ کے ویندے جنہ میٹر نو ویندے نے، سچی گل کر رہے۔ یہ حراج صاحب بڑے چن مکھن ہیں، مینوں آج پتہ لگا بھی ایم پی اے بھی سونے ہوندے نے، اللہ ان کی عمر میں برکت ڈالے۔ اور اے مینوں لگدا ہے کہ کروں بیگم اللہ بھی سکھی نے تے ووٹراں اللہ بھی سکھی نے، نہیں تو قسمیں رنگ اڈے ہوندے نے بندیاں دے۔ لو یو قسمیں بہت، اللہ آپ کو اور زیادہ حسن دے اور آپ کو دن رات پرپوز کریں لوگ۔ یار یہ پنکھا تھوڑے قریب کر دو، ہوا ہی نہیں آندی میرے تک، یہ بھی کرے واپ ڈالن رل گیا ہے۔ بڑا قسمیں مجمع پہ آ رہا ہے، آج ہاتھ کھڑے کر کے بولو میں لا علیہ السلام والا مسئلہ بھی حال بخاری سے کر دیا ہے، یہ کسی آل تشیع کتاب کا حوالہ نہیں، یہ صحیح بخاری کا حوالہ ہے، اور یہ سارے شیخ الحدیث علماء بیٹھے ہیں، شاہ صاحب سمیت بخاری پڑھی ہوئی ہے، پڑھاتے بھی ہیں، علیہ السلام لکھا بھی ہوا ہے، یہ سارے عربی میں صحیح بخاری پڑھی انہوں نے۔ اور ان کو پوچھنا میں ان کو اس لیے ساتھ شامل کر رہا ہوں جتھے میرا پرچہ ہوئے گا انہوں دا نال ہوئے گا، نہیں تو ہونے مکر جان۔ کیوں جی ہیں جی لکھا ہوا ہے نا، ہاتھ کھڑے کر کے بولے لکھا ہوا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ صحیح بخاری پڑھی انہوں نے، اور یہ تھوک کے حساب سے بخاری پڑھانے والے ہیں، کروڑوں بچوں کو صحیح بخاری پڑھا دی ان لوگوں نے۔ اور میں تمہیں بھی کہتا خود بھی پڑھ لیا کرو، 36 نمبر موبائلہ چ رکھ سکتے جے، کوئی 36 حدیثاں بھی پڑھ لو، سچی گل کر رہے ہیں، مطالعہ کریں، خود مطالعہ کریں۔ اور منڈے ایک دوجے نال ویندے آندے سبحان اللہ، یا اللہ جننے بیٹھے نے انہاں نوں اج حسین دے قدماں چ بہن والی جگہ تے پا دے آتے، ہائے ہائے آ نکر نہیں آمین کیا سارے آمین کہو یارت۔ اللہ جاندہ میں لفظ سمجھا رہا سا، توجہ میرے وال
مصطفیٰ نے دیکھا جمعہ پڑھا رہے نہیں عزیزان من ابھی میں صرف نقطہ سمجھا رہا ہے حسین دا درد مصطفیٰ نو برداشت نہیں گاؤ میرے آقا خطبہ جمعہ چھوڑے آؤ ذرا دھیان دینا میرے نبی کریم نے خطبہ جمعہ چھوڑا اور میرے کملی والے محبوب نو ماننے والوں میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والے حضور ممبر تو نیچے آگے نہیں اور میرے آقا نے ویکھیا حسین نے ننے ننے جبے پہنے ہوئے نہیں اور میرا حسین کدی دائیں گردہ کدی بائیں گردہ وے میرے آقا کو رہا نہ گیا مصطفیٰ ممبر سے اترے اور علی دے پتر نو حسین نو پیارے نو گل نہ لایا حضرت امام علی مقام حضرت نواسہ رسول علیہ السلام نو جڑے والے گل نہ لایا وے آؤ میرے بچیا ذرا گلے لگ جاؤ تیرا گرنا تیرے نانے تو برداشت نہیں ہوندا میرے آقا نے مسجد دے سین وچوں حسین نو گل نہ لایا وے ممبر تے لیا کے بٹھایا وے میرے آقا نے امت نو سمجھایا اینو اولاد دا درد کہندے نے میرے مصطفیٰ نے اپنے دوترے نو اپنے چان اپنے مکھن نو اپنی آنکھاں دے چین تے قرار نو سینے نہ لا کے ممبر تے بٹھایا اور صحابہ نو کیا صحابہ دنیا میں اولاد واقعہ اسلام نے کہا ہے اولاد بھی فتنہ اور مال بھی فتنہ ہے دیکھو کتنی محبت ہے اولاد کی کہ میں خطبہ چھوڑ کے مجھ سے رہا نہیں گیا میں حسین کو پکڑ کے ممبر پہ لے آیا ہوں آج کل دا مولوی ہوندا اللہ دی قسمیں کئی فتوے ٹھوک دیندا پر نبی دے یاراں نے مصطفیٰ نو ویکھیا وے حسین پکڑ کے ممبر تے بٹھا دیتا ہے یہ دا مطلب ہے عزیزان من کملی والے محبوب نو منو خاندان رسول نو منو میرے آقا دے پیارے حسین دے درد نو اپنا درد سمجھ لو حسین دا گرنا نانا رسول کولو سجدے دے دوران بھی برداشت نہ ہوئے ممبر تے جمعہ پڑھان دیا بھی برداشت نہ ہوئے او دے نانے کولو عرض کردہ پیا میں شمر پلید جیسے بھئی مانا دے گھوڑیاں دیا سما حسین دے سینے تے آئیاں کہ میں برداشت ہون گیا اے تے فیصلہ قیامت نہ ہونا میں حسین دے قاتل سامنے آنگے کیڑا منہ لے کے حضور دے سامنے جانگے جدو سر حسین تن تو جدا آیا وے ذرا غور نہ سوچتے سہی جدا نانا حسین دا مسجد چے گرنا برداشت نہ کرے میرے آقا آنا دی دنیا چے کہہ گئے میری امت میرے حسین نو شہید کر دوے گے ذرا سوچ او کیسا منظر بیان کریے اذان دین والے آنے اذان والے آنو شہید کر دیتا ہے قرآن پڑھنے والے آنے قرآن والے آنو شہید کر دیتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ تیسرا پروگرام ہے اور میں کہا کرتا ہوں یہ شہادت حسین کا پروگرام میں امید کرتا ہوں رانا برادران تلمبہ میں یہ صدیاں چلائیں گے اور میں جملہ کہوں گا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میں تینوں حسین دا درد دس جاوانا جنہ دا درد آؤ امام زین العابدین مسجد نبی چ بیٹھے نہیں حدیث پڑھان والے نے ایک کون امام زین العابدین میرا سجاد عابد بیمار کربلا حسین دا آخری بچڑا کربلا چ بچے آئے لوگ سنو حدیث پڑھان والا وے امام حسن بصری نہ دے شگردہ چے امام زوری نہ دے شگردہ چے عمر بن عبدالعزیز حضرت دوستاؤ نا جی حسین پاک دے شگردہ چوئے اور سنیے عمر بن عبدالعزیز دے سامنے کسی نے کیا یزید امیر المومنین تو امام صاحب نے لکھیا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے حکم دیتا اشرینی سوتن پہ دبر یہ دی دبر تے بھی کوڑے مارو انہیں یزید نو امیر کیوں کیا وے میں جملہ کہاں گا یہ محبت آل محمد کے عمر بن عبدالعزیز کے دور میں سنیے ذرا دھیان سے یہ عمر بن عبدالعزیز کی حکومت ترکی استنبول سے لے کے یہ لاہور تک اس کی حکومت 3 بر اعظم کا حکمران ہے اور ذرا سنیے دھیان سے بڑے بڑے جناب اعلیٰ دور اور یہ کون بادشاہ عمر بن عبدالعزیز ہے سنیے جس کے 4 سالے بادشاہ ہیں جس کا سسر بادشاہ ہے جس کا دادا سسر بادشاہ ہے اور خود بھی بادشاہ ہے وہ عمر بن عبدالعزیز ہے میں جملہ کہنے لگا ہوں جی سنیے فاطمہ بنت عبد الملک کا خامد ہے اور مسلمہ بنت عبد الملک کا جناب اعلیٰ یہ بہنوئی ہے سنیے ذرا دھیان سے یہ اتنا عظیم انسان امام زین العابدین دے فیض یافتہ دے اندر موجود ہے 99
ہجری دی بات کر رہا میں اتنا قابل انسان امام زین العابدین نے تراشیا وے وہ امام زین العابدین نے اپنے نانے دا دین لوگاں سکھا دینے ایک بندہ آیان کرد کردہ ہے یا امام میں دیکھیا تسی ہر وقت رون دے جے میں ہر وقت کوشش کرنا ہے کوئی ایسا لمحہ آوے میں حسین دے پتر نے مسکراندہ دیکھا ہوں امام زین العابدین دیا کھانڈول پہنجانے کہندے قرآن نہیں پڑھے آؤ سپارہ بھی 12 رکوع بھی 12 ذکر بھی 12 دا ہے نبی یعقوب دا ایک پتر وچھڑے ہے بابا شک وچ 40 سال رویا ہے یقین نہیں شک وچ رویا ہے 40 سال رویا ہے مینوں پوچھدا میں عابد کیوں رونا ہے مینوں پوچھدا میں سجاد کیوں رونا ہے مینوں پوچھدا ہے زین العابدین کیوں رونا ہے آپ دنوں دساں ایک وچھڑے آئی 40 سال رویا آئی مینوں پوچھدا میں یوسف دی جدائی وچ نبی 40 سال رویا ہے مینوں پوچھدا میں تانوں مسکراندہ ویکھنا چاہنا ہے پر تاڑیاں اکھاں چوں آنسو رہندے نے کہندے میں اپنیاں اکھاں نال خاندان کٹدا ویکھیا ہے اور دشمنان اہل بیت نے کتنا ظلم کیا آل رسول سے حسین کی بہن شام میں پڑی ہے بھائی کربلا میں ہے سر دمشق میں ہے بابا نجف اشرف میں ہے نانا مدینہ میں ہے تو دنیا والوں مہمان بنا کر لوٹنا کہاں سے سیکھا ہے مہمان بنا کر لوٹنا کہاں سے سیکھا ہے مظلوم بھی مانتے ہو اور کہتے ہو حسین جنگ کرنے گیا تھا یہ کہاں سے تم نے سیکھا ہے حسین جنگ کے لیے نہیں گیا حسین تو خطوط لکھنے والوں کے کہنے پہ مہمان بن کے گیا تھا اور مدینہ کیوں چھوڑا تھا کہ کہیں ولید بن عتبہ مجھ پہ تلوار نہ چلائے اور میرے چاہنے والے اس پہ تلوار نہ چلا دے نانے کے شہر میں خون نہ بہے میں وہاں چلے جاتا ہوں یہاں یزید کی بیعت کے لیے مجھے مجبور کیا جائے گا اور یہاں یہ جملہ بھی حل کر دوں جی جب سب صحابہ نے بیعت کر لی تو یزید کی بیعت حسین کو بھی کر لینی چاہیے تھی ہاں تو مسجد کا امیر چننا ہو اتنا تقوی دیکھتا ہے طہارت دیکھتا ہے نیک پاک دیکھتا ہے اور لوگوں خلیفہ جس کو چنتے ہیں جس کی اطاعت کرتے ہیں تیرا اصول ہے اس کی اطاعت کرنے والے کی تقوی بھی اعلیٰ ہو طہارت بھی اعلیٰ ہو اخلاق بھی اعلیٰ ہو علم بھی اعلیٰ ہو میرا عقیدہ ہے حسین کی بیعت پہ کتابیں لکھنے والوں تمہاری آنکھوں پہ تعصب کی پٹی بدی ہے کس کو کہتے ہو یزید کی بیعت کرے میں لکھ کے دیتا ہوں کتاب تو لے کے آؤ ورقہ تم لے کر آؤ قلم تم لے کر آؤ کاغذ تم لے کر آؤ میں پاس کھڑا ہوں گا ایک صفحے پہ میں حسین کو پاک لکھوں گا دوسرے صفحے پہ تو یزید کو حسین کے برابر لکھ دے خطابہ چھوڑ دوں گا تیرا ہاتھ کام جائے گا یہ لفظ لکھتے بتاؤ میں لکھ کے دیتا ہوں جب حسین زمین پہ تھا اس ٹائم حسین سے بڑھ کے نیک بھی کوئی نہیں تھا دنا بھی کوئی نہیں اور تم پاکستان میں یہ کیسی کتابیں لکھنا شروع ہو گئے کہ جی ان کو بیعت کر لینی چاہیے تھی تو ایڈا سیانا ہوں تے اللہ تینوں انہوں نے دور چ پیدا کردہ تائیں تیرے ارگی جھوٹ نو 1400 سال بعد سکیا ہے بتاؤ بھی میں جو باتیں سمجھا رہا ہوں آپ کو سمجھ آ رہی ہے ہاتھ کھڑے کروں ذرا مجھے پتہ چلے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنے تو پکے آل محمد کے چوکیدار بن گئے ہیں ایک کھڑا کے کوئی جرات کرے تلمبے میں ابھی اپنی گاڑی کی چابی اور یہ 1 لاکھ درہم کی گھڑی اور یہ جناب وہ جو ترکی آپ کے نبی ڈرامہ دیکھتے ہیں اتا ترک یہ اس کے نبی علیہ اسٹائل کی گوٹھی
ابھی انعام دیتا ہوں، مولوی لیتے ہیں انعام دیتے نہیں ہیں، چلو میں دے جاتا ہوں، صرف جرت کرو۔ حسین سے بڑھ کے اس ٹائم کوئی دنا تھا جس کی دنائی پہ مہر لکھی ہے کہ حسین جنت کا سردار ہے؟ کوئی جرت تو کرے۔ لکھاں کروڑاں ارباں خرباں یزید ہون، حسین دے قدماں دی خاک دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بھئی تم نے کیا تقابل شروع کر دیا؟ تم نے یزید سے لینا کیا ہے؟ حدیث رسول ختم ہو گئی ہیں حسین کی شان میں۔